اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان وہی ہے جو اپنی اوقات کو یاد رکھے، جو اپنی حقیقت یاد رکھے اور اپنی اصل کو یاد رکھے۔ خدا نے انسان کو قرآن پاک میں کئی مقامات پہ یاد کروایا ہے کہ تو کیا تھا، تو مردہ تھا، تجھے زندگی عطا کی، دیکھنے سننے والا بنایا، تو حقیر پانی سے بنا، تو کمزور تھا، تجھے طاقت دی، قوت دی، سماعت دی، بصارت دی، تو خود سے کچھ بھی کرنے کے قابل نہ تھا، تیرا آغاز مٹی سے ہوا، تجھے مٹی سے بنایا گیا، پھر آزمائش کی غرض سے تجھے انسانی خاکے میں، اس سانچے میں، اس جسم کے روپ میں ڈھال دیا گیا، اور اس سانچے میں، اس روپ میں جب تو دوبارہ مٹی بنے گا تو تیرے مرتبے بلند ہوں گے، تجھے مٹی کے اوصاف اختیار کرنے ہوں گے، تو ہی تو آسمان کی بلندیوں کو چھو سکے گا۔ جب تو اس سچائی کو دل سے تسلیم کر لے گا کہ تو خود سے کچھ بھی نہیں، تیرے پاس جو ہے وہ رب کائنات کی عطا ہے، اس کا احسان ہے، احسان مانے گا تو پھر تو کچھ بنے گا۔ تو غرور کس بات پہ کرتا ہے، کس مان پہ کرتا ہے؟ تو اچھا بولتا ہے تو تیرا کیا کمال، میرا رب قوت گواہی عطا نہ کرتا تو کیسے بول سکتا، زبان ہی نہ دیتا، زبان میں بولنے کی طاقت ہی نہ دیتا تو کیا کر لیتا۔ تو ایک اچھا آرٹسٹ ہے، شاید مصور ہے، رنگ بھرتا ہے، رنگ بھرنے جانتا ہے، تو اس میں تیرا کیا کمال۔ رب پاک تجھے اس ہنر کے سمجھنے کے لیے دماغ ہی عطا نہ کرتا تو تو کیا کرتا۔ تجھے اگر حسن پہ ایمان ہے تو تیرا کیا حق اس پہ ایمان کرنے کا، جس نے تجھے بنایا اس کا کمال ہے، اس کا شکر ہے۔ تیری جو خوبی ہے تیرے ظاہر اور باطن میں وہ تیرے رب کی خیر ہے، عطا ہے، اور جو برائی، جو شر تو نے خود پال رکھے ہیں غرور کے، جہالت کے، وہ تیرے نفس کے جمع کردہ مال ہیں۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو تو نے اپنی خواہش سے، اپنی کم ہمتی سے، اپنی بے حکمتی سے حاصل کی، خدا سے ہٹ کر اپنی سوچوں پہ انحصار کر کے جو حاصل کر لیا وہ نفس کا عذاب ہے۔ تو رب پاک فرماتے ہیں کہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، اگر ذکر میں آ ہی گیا تو میں نے اسے قابل کیا اس کے۔ یاد رکھنا بہن بھائیو، مٹی سے اٹھا ہے یہ خمیر تمہارا، تو مٹی بن کر رہ، عاجز بن کر رہ رب پاک کے سامنے، وہ تجھے مٹی سے بلند کر دے گا، نہیں تو مٹی میں ہی رول دے گا، کیونکہ جسے اپنے پہ گھمنڈ ہوا وہ چکنا چور ہوا، بکھر گیا اپنی ہستی میں، نست ہو گیا، نیچ ہو گیا اس خدا کی بستی میں۔ کیونکہ قضا جب سامنے آ جاتی ہے تو گھروں سے نکال کر مقتول کو قتل گاہ تک لے جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اپنی مرضی سے کسی کام کے لیے گھر سے نکلا ہوں، کام نپٹا کے جلد ہی واپس آ جاؤں گا، نفع کماؤں گا۔ بڑا غرور ہوتا ہے اپنے سمجھ پہ، اپنے مان پہ، اپنے پلان پہ، اپنی عقل پہ، اپنی طاقت پہ، اور اسی طاقت کے زور میں اندھے ہو کر انسان اپنے قدموں سے اپنے انجام تک چلا جاتا ہے۔ ایک بڑی مچھلی بڑا غرور کرتی ہے اپنے جسم پر، جسامت پر، حجم پر، اور جب قضا آسمان سے سر اٹھا لیتی ہے، اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو سب عقلیں اندھی، بہری اور گونگی ہو جاتی ہیں۔
اور مچھلی دریا سے باہر ہو جاتی ہے، خود کو تڑپتے مٹتے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بہن بھائیوں، یاد رکھنا کہ ڈوبتا وہی ہے جو گمان رکھتا ہے کہ وہ بہت اچھا تیراک ہے، اپنے گمان کے غرور میں آگے سے آگے گہرے پانی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، سرکشی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ رب پاک کی بے آواز لاٹھی کا حکم اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، رب پاک کی بے آواز لاٹھی کا حکم اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، اور ہانکتے ہوئے ڈھول ڈنگروں کی طرح انجام کی کھائی میں لانپ پھینکتی ہے۔ تو مٹی سے بنا، سرفرازی، کامیابی، آگاہی تب ہی نصیب ہوگی جب خود کو مٹی سمجھے گا۔ اللہ جو قرآن پاک میں بار بار اپنی آیتوں میں انسان کو راستہ دکھا رہے ہیں کہ تو کیا تھا، تو مٹی تھا، حقیر پانی تھا، تجھے میں نے کتنے مرحلوں میں سے گزارا، پھر تیری تکمیل ہوئی، تو انسان بنا۔ تو اسی حالت میں خود کو یاد رکھو کہ انسان کچھ نہیں ہے، اپنی ذات میں انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، جو بھی ہے وہ رب ہے۔ تو رب کو رب مانو اور خود کو کچھ مت جانو۔ تیری حقیقت کچھ نہیں، میرا ذکر ہی کیا تھا زمانے میں، اگر رب تعمیر نہ کرتا میری، تعبیر نہ کرتا میری۔ اس حال میں صاحب حال ہو جاؤ، بلندیاں تجھے بلند کر دیں گی۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، فی امان اللہ۔